تین حرفی مادہ ماضی کے کون سے پیٹرن میں استعمال ہوتا ہے، مضارع کے کون سے پیٹرن میں استعمال ہوتا ہے، یہ ہمیں باب بتاتا ہے۔ باب جو ہے یہ ٹوٹل قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 14 ہیں۔ 6 ابواب ثلاثی مجرد کے ہیں اور 8 ابواب ہم نے ثلاثی مزید فی کے پڑھنے ہیں۔ ثلاثی مجرد ابواب میں اور ثلاثی مزید فی ابواب میں فرق کیا ہے، یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جب بھی مجرد ابواب کے بارے میں آپ کو پتہ چلے تو ابواب ثلاثی مجرد سے مراد وہ ابواب ہے جن کے نام ایک ایک حرف پر مشتمل ہے۔ پہلی بات، ان سب بابوں کے نام ایک ایک حرف پر مشتمل ہے، مثلا باب نون، باب سین، باب کاف، باب ہا، باب فا، ٹھیک ہے، باب ضاد۔ تو ایک ایک حرف پر مشتمل ثلاثی مجرد ابواب کے نام ہے۔ دوسری بات جو ابواب ثلاثی مجرد کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان میں ماضی کا جو پہلا لفظ ہے، ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے، ماضی کا جو پہلا جملہ ہے، میں نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں پہلے والے کھانے کے لفظ کے لیے، لفظ، جملہ، صیغہ۔ اس لفظ میں، اس جملے میں یا اس صیغے میں صرف 3 روٹ لیٹرز جو مادے کے ہیں وہی ملیں گے آپ کو، اس کے علاوہ اور کچھ زائد نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ ابواب جو ہیں ثلاثی مجرد ابواب کہلاتے ہیں۔ مزید فی ابواب کے حوالے سے جو بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان بابوں کے پورے نام ہیں، یہ کسی ایک حرف پر مشتمل نام نہیں ہے کہ جی نون، فا، کاف، تا، با، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ پورے نام ہیں ان کے۔ جیسے افعال ایک پورا نام ہے، تفعیل ایک پورا نام ہے۔ تو مزید فی ابواب کے ایک تو پورے نام ہیں، اور دوسری یہ بات کہ انہیں مزید فی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماضی کے پہلے صیغے میں آپ کو 3 روٹ لیٹرز کے علاوہ کچھ نہ کچھ زائد بھی ملتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی حرف زائد ملے گا، اور وہ زائد حرف جو ہے وہ روٹ لیٹرز میں شامل نہیں ہوگا، وہ روٹ لیٹرز کا حصہ نہیں ہوگا بلکہ زائد ایکسٹرا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج ہم ان تینوں بابوں کا، یعنی تیسرا باب جو ہم پڑھیں گے اب، اس کو شامل کر کے تینوں بابوں کا ایک گروپ بنا لیں گے، اور پھر یہ گروپ ہمیں کتنا فائدہ دے گا قرآن مجید کے الفاظ سمجھنے میں، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے سیکنڈ لیکچر میں بات بالکل واضح ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ایک مرتبہ پھر لے کر ہم اپنا تیسرا مزید فی باب شروع کرنے لگے۔ اس باب کا پہلے تو آپ کو نام وہ سننا ہے، سمجھنا ہے، اور 2-3 مرتبہ اپنی زبان سے بولنا ہے تاکہ اس کے نام سے آپ کو واقفیت حاصل ہو جائے۔ اس باب کا نام ہے جی مفاعلہ، مفاعلہ، یہ ہمارا تیسرا باب ہے جی مزید فی ابواب سیریز کا، مفاعلہ، مفاعلہ، مفاعلہ۔ اس مفاعلہ لفظ پر آپ غور کریں تو اس مفاعلہ لفظ کے کل لیٹرز جو ہیں وہ ہیں 1، 2، 3، 4، 5 اور 6، یعنی مفاعلہ لفظ کے کل 6 لیٹرز ہیں، اور ان 6 لیٹرز میں فا، عین اور لام کس پوزیشن پہ ہے اسے سرکل کر لیں۔ فا جو ہے نمبر 2 پوزیشن پہ ہے، عین جو ہے وہ نمبر 4 پوزیشن پہ ہے، اور لام جو ہے وہ نمبر 5 پوزیشن پہ ہے۔ تو گویا آپ مفاعلہ فیملی کا جو بھی لفظ بولیں گے اس لفظ میں آپ روٹ لیٹرز بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں 2، 4 اور 5 نمبر کے اعتبار سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلا لفظ میں مفاعلہ فیملی کا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل دور جو ہے وہ ہے مقابلہ، تو مقابلہ اس
فیملی کا پہلا لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. مقابلہ کے روٹ لیٹرز اگر آپ جاننا چاہیں تو نمبر 2, نمبر 4 اور نمبر 5 پہ آپ کو ملیں گے قاف, با اور لام. تو مقابلہ یہ باب مفعلہ فیملی کا لفظ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور مقابلہ کے معنی آپ کو آتے ہیں. جو اردو میں معنی ہے مقابلہ کے وہی عربی میں مقابلہ کے معنی ہے. جی اب ہاتھ کھڑا کریں گے آپ کتابیں بند کر کے اور پھر لفظ بولیں گے. ٹھیک ہے نا جناب؟ مجادلہ. تو جیسے میں نے سورہ مبارکہ کا نام لیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں ارشاد فرمایا, تو مجادلہ جو ہے یہ بھی مفعلہ فیملی کا لفظ ہے اور اس کے روٹ لیٹرز اگر آپ پہچاننا چاہیں تو کیا ہے جی؟ جیم, دال اور لام. مجادلہ. جی جنید صاحب؟ معاملہ. ایکسیلنٹ. معاملہ. معاملہ جو ہے یہ بھی باب مفعلہ کا لفظ ہے. اس کے روٹ لیٹرز جنید صاحب عین, میم اور لام. ٹھیک ہے. عمل سے معاملہ ہوتا ہے جی, سیدھی سی بات ہے جی. مناظرہ. کیا چیز؟ مناظرہ. مناظرہ. ایکسیلنٹ. مناظرہ. مناظرہ جو ہے یہ بھی باب مفعلہ فیملی کا لفظ ہے. اس کے روٹ لیٹرز نون, زا اور را. مناظرہ. ماشاءاللہ جی. مناظرہ میں نظر بھی آنا چاہیے. جی جناب. مسابقہ. مسابقہ مطلب پتہ ہے نا؟ پچھلا سے سابق سے یہاں پر ہوگا. ہاں سبقت سے ہے یہ مسابقہ. یعنی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا کہ اب اردو جو ہے وہ گاڑی والی آنی شروع ہو گئی ہے. مسابقہ. اس کے روٹ لیٹر سین, با اور قاف ہے. جی ادھر سے ہاتھ کھڑا ہوتا ہے شکیل صاحب. مکالمہ. ایکسیلنٹ. مکالمہ. مکالمہ جو ہے یہ کلام سے نکلا ہے. کاف, لام اور میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. کلام سے مکالمہ. جناب مشارکہ. کیا چیز؟ مشارکہ. مشارکہ. ایکسیلنٹ. مشارکہ. مشارکہ شرکت سے نکلا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ٹرمینالوجی مشارکہ جسے ہمارے ہاں مشارکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو شین, را اور کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جناب مباہلہ. کیا چیز؟ مباہلہ. مباہلہ. ایک مباہلہ. مباہلہ ناٹ مباہلہ. میں نے کہا تھا ان بابوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی اردو ٹھیک کرائیں گے. تو مباہلہ کے روٹ لیٹرز ہیں جی با, ہا اور لام. جی ہاں مشاعرہ. سے غلط کرتے ہیں آپ. مشاعرہ. شین, عین اور را. شیر سے مشاعرہ ہے. یہاں بڑا ایک زبردست لفظ آیا تھا جی. معاشقہ. معاشقہ جو ہے یہ عشق سے نکلا ہے. روٹ لیٹرز عین, شین اور کاف ہے. اور یہی میں آپ کو اس باب کی ایک بڑی صفت خصوصیت جو ہے وہ بتاتا چلوں, کیونکہ آج میں نے انشاءاللہ آپ کو جو 3 ابواب ہیں ان تینوں بابوں کی اینڈ پہ ایک ایک مین کوالٹی, مین خصوصیت جو ہے وہ بتانی ہے. باب مفعلہ کی خصوصیت سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے باب یہی شروع کیا ہوا ہے. اس باب کی خصوصیت سہیل بھائی یہ ہے کہ اس باب میں جو فعل ہو رہا ہوتا ہے نا, جو کام ہو رہا ہوتا ہے, اس کام میں کم از کم 2 بندے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس باب میں جو بھی فعل ہوگا
اس فعل کے پارٹیسپینٹس کم از کم 2 ہونے چاہیے، اس کے بغیر مفعلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ پری ڈومیننٹ کوالٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایکسیپشن از دیئر، لیکن موسٹلی آپ کو یہ ملے گا. مجھے بتائیں مقابلہ اکیلا بندہ کرتا ہے؟ کوئی مد مقابل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. مجادلہ جھگڑا کرنا خود ہی کر رہا ہوتا ہے، دوسرا شامل ہوتا ہے. معاملہ کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے. مناظرہ ٹی وی میں بیٹھ کے مناظرے نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا. مسابقہ سبقت لے جانا دوسرے پر. 2 مکالمہ ڈائلاگ میں کم از کم 2 بندے چاہیے. مشارکہ کمپنی ساتھ ہوتی ہے آپ کے. مباہلہ آپ کو پتا ہے نبی کے سب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لے آؤ اپنے بچوں کو، تم بھی لے آؤ، بیٹوں کو لے آؤ، مباہلہ کر لیتے ہیں عیسائیوں کو جو دعوت دی تھی. مشاعرہ کبھی اکیلے میں شعر سنایا کسی نے؟ نہیں نا. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. یہ وہ باب ہے جس میں جس فعل کا ذکر ہوتا ہے اس میں کم از کم 2 بندے انوالو ہونے چاہیے. جی اور 4-5 اور لفظ لکھ لیتے ہیں اور ختم کرتے ہیں جناب. مزاربہ ماشاءاللہ، جسے اردو میں مزاربت کہتے ہیں. محاسبہ، ایکسیلنٹ. محاسبہ، مشاہدہ، محاسبہ حساب سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. اور محاسبہ کا مطلب ہے اپنا حساب لینا، یہی ہے نا، اپنا حساب کرنا، یہ محاسبہ ہے. ہم اصل میں محاسبہ کرتے رہے ہیں شاید، اس لیے کبھی ہوا نہیں. تو سین پہ زبر کے ساتھ کرنا ہے اپنے محاسبہ. اب یہاں ایک لفظ اور آیا تھا، وہ بھی زیر کے ساتھ آیا تھا، مشاہدہ. بس تبھی تو ہوتا نہیں. مشاہدہ، مطالبہ، ایکسیلنٹ جی. مباحثہ، مطالبہ. مباحثہ اکیلا ہوا ہے کبھی؟ معاشرہ، بالکل صحیح جی. معاشرہ بھی اسی لیے آپ زبانی کریں گے. معاشرہ کبھی ایک فرد کا نہیں ہوتا، زیادہ افراد شامل ہوتے ہیں. خبر صاحب نے کیا لفظ بولے؟ مذاکرہ. مذاکرہ، ٹھیک ہے. مراقبہ، ایکسیلنٹ. اکیلے ہوتا ہے؟ کس کا کر رہے ہوتے ہیں؟ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا ذرا غور کریں. اور ذہن میں رکھیے گا ایکسیپشن اس دیئر، لازمی نہیں ہے ہر جگہ پہ. یہ بائی چانس جتنے بھی لفظ آئے ہیں سارے کے سارے اس میں 2 شامل ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا لفظ بھی آ جائے اس میں نہ ہو. 2 محاصرہ، ایکسیلنٹ. محاصرہ حصار میں لے لینا کسی کو. جی مجاہدہ ہو گیا. مراسلہ، مراسلہ، ایکسیلنٹ. مراسلہ. مبالغہ، ایکسیلنٹ. معانقہ، ایکسیلنٹ. قرآن مجید میں جو 3 نقطے آپ کو نظر آتے ہیں 2 جگہ پہ، اسے کہتے ہیں معانقہ. معانقہ کے معنی ہوتے ہیں گلے ملنا، اور گلے انسان دوسرے کے ملتا ہے. مغالطہ، مغالطہ، ایکسیلنٹ. تو دیکھیں اتنی اردو آپ کو آتی ہے. اچھا اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے. یہ جو باب مفعلہ ہے نا، اس کو پیار سے فعال بھی کہتے ہیں. مفعلہ کو پیار سے فعال کہتے ہیں، یعنی اس کا نک نیم ہے فعال. کچھ لفظ آپ کو اس کے نک نیم کے ذریعے زیادہ اچھے سمجھ میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا. مثلا دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اس میں فعال میں کل حرف ہیں کتنے ہیں؟ 1 2 3 اور 4. اور روٹ ایڈریس کہاں پر پڑے ہیں؟ 1 2 4 پہ. تو جیسے آپ نے مجاہدہ کیا ہے، مجاہدہ کے روٹ ایڈریس کیا ہے؟ جیم، ہا اور دال. وہ جیم، ہا اور دال اس فیملی کے پیٹرن پہ رکھیں، یعنی اس کے نک نیم کے پیٹرن پہ رکھیں تو کیا بن جائے گا؟ جہاد. تو جہاد آپ سب کو سمجھ میں آتا ہے، مجاہدہ یا جہاد. اسی طرح میں لفظ بولتا ہوں جی مقاتلہ. مقاتلہ روٹ لیٹرز ہیں کاف، تا اور لام.
اس سے جب یہ فعال کے پیٹرن پہ جائے گا تو بن جائے گا قتال. ٹھیک ہے, تو مقاتلہ سے زیادہ قتال زیادہ پہچانا لفظ ہے. اسی طرح ماشاءاللہ محاسبہ, اس سے حساب, محاسبہ سے حساب. اسی طرح منافقہ, نون فا کاف, منافقہ اس سے نفاق. یعنی منافقہ ہمارے ہاں اردو میں استعمال نہیں ہوتا, منافقت استعمال ہوتا ہے, لیکن منافقہ اردو میں نہیں بولا جاتا. تو نفاق آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ جو اس کا نک نیم ہے یا پیار سے اس کا نام ہے, کچھ لفظ آپ کو اس پیٹرن پہ زیادہ واضح انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے. اب جو اصل چیز کرنے والی ہے نا یا یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مفعلہ فیملی کا لفظ آپ کے سامنے آ گیا اور آپ نے پہچان لیا کہ اس کا تعلق مفعلہ فیملی سے ہے, تو اس کا ماضی اور مضارع آپ نے کیا بنانا ہے, کیونکہ روٹ لیٹرز تو آپ نے نکال لیے, پوزیشن نمبر 2 4 5 یا 1 2 4. ٹھیک ہو گیا. تو مفعلہ سنتے ہی جو ماضی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے نا وہ ہوگا جی فاعلا. فاعلا. اور ماضی کا پہلا لفظ جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ روٹ لیٹرز کے علاوہ کتنے حرف زائد ہیں اور کون کون سے حرف زائد ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں دیکھیں فا اینڈ لام کے علاوہ کیا زائد ہے, ایک الف زائد ہے. اوکے, تو اس کی اگر خالی ڈائی میں رکھنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگی, یہ الف زائد آ گیا اور 3 روٹ لیٹرز کی جگہ میں نے خالی کر دی. مضارع جو ہے مفعلہ کا بنے گا یفاعلو. یفاعلو, فاعلا یفاعلو, فاعلا یفاعلو. یہ آپ 5-7 مرتبہ بول دیں فاعلا یفاعلو تاکہ آپ کی زبان جو ہے وہ اس کو قبول کر لے. جی مفعلہ سنتے ہی ماضی مضارع بنے گا فاعلا یفاعلو, فاعلا یفاعلو, فاعلا یفاعلو. اب جو پہلا لفظ تھا مقابلہ, کس نے بولا تھا مقابلہ؟ میں نے بولا تھا. مقابلہ جو پہلا لفظ تھا اس کے روٹ لیٹرز تھے جی کاف با اور لام, اور وہی میں یہاں پر رکھوں گا اور ماضی کا لفظ بنا دوں گا جی قابلہ, اور مضارع کا لفظ بن جائے گا یقابلو. قابلہ یقابلو, قابلہ یقابلو. اب کیونکہ میں نے بولا تھا تو کردان بھی میں ہی کروں گا. قابلہ قابلہ, قابلو قابلت, قابلتا قابلنا, قابلتا قابلتما, قابلتم, قابلتی قابلتما, قابلتنا, قابلتو قابلنا. ٹھیک ہے جی. قابلتو کیا ترجمہ ہوگا, میں نے مقابلہ کیا. قابلتو زیدن, میں نے زید سے مقابلہ کیا. کلیئر ہو گئی بات. تو اس طریقے سے آپ جملہ جو ہے بنا سکتے ہیں. جب آپ کو پتہ چل گیا ایک مرتبہ کہ یہ کس فیملی کا لفظ ہے, اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں اور ماضی مضارع پتہ ہے, تو پھر انشاءاللہ تعالی بالکل مسئلہ نہیں ہے. یقابلو, یقابلو, یقابلانی, یقابلونا, تقابلو, تقابلانی, یقابلنا, تقابلو, تقابلانی, تقابلونا, تقابلینا, تقابلانی, تقابلنا, اقابلو, نقابلو. کلیئر ہو گیا جی. ماضی مضارع کی گردانیں ہو گئی پوری. اب مجادلہ کون کرے گا جی, آپ نے بولا تھا یہ ویسے کریں جی. مجادلہ کے روٹ لیٹرز کیا, جیم دال لام. اس کو ماضی اور مضارع میں فٹ کر کے پہلے تو ماضی مضارع کا پہلا لفظ بولیں جادلہ, اور مضارع یجادلو, جادلہ یجادلو. جی شاباش. جادلہ
جادلا جادلا جادلو جادلت جادلتا جادلنا جادلتا جادلتما جادلتم جادلتے جادلتما جادلتنا جادلتو جادلنا. ایکسلنٹ ماشاءاللہ. یجادلو یجادلو یجادلان یجادلونا یجادلان یجادلونا اصل ایک جلدی نہیں کر کرام سے اتنی اچھی ماشاءاللہ کردار کر رہے ہیں. یجادلو یجادلان یجادلونا تجادلو تجادلان تجادلو تجادلان تجادلونا تجادلین تجادلان تجادل اجادلو نجادل. یجادلو نجادل ماشاءاللہ. جی نیکسٹ لفظ ہے جی معاملہ. کس نے کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا معاملہ؟ اچھا چلیں آپ کر دیں معاملہ. معاملہ کے روٹ لیٹرز عین میم لام. جی ماضی مضارع عاملہ یعاملو. عاملہ یعاملو. عاملہ یعاملو. جی عاملہ سے کرنا عاملہ عاملہ عاملو عاملت عاملتا عاملنا عاملتا عاملتما عاملتم عاملتی عاملتما عاملتنا عاملتو عاملنا. ایکسلنٹ. یعاملو یعاملان یعاملون تعاملو تعاملان یعاملنا تعاملو تعاملان تعاملون تعاملین تعاملون تعاملان تعاملنا تعاملو نعاملو. ماشاءاللہ جی. لے جی معاملہ بھی ہو گیا. مناظرہ کون کرے گا؟ مناظر پاکستان. جی جناب. جی نون زا را. جی ناظرہ ناظرہ یناظر یناظرو. ایکسلنٹ. ناظرہ ناظرہ ناظرو ناظرہ دوبارہ ہے. ناظرہ ناظرہ ناظرو ناظرت 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 ناظرتا ناظرت تم ناظرنا. ناظرتا ناظرنا ناظر وہ ہو گیا. ناظرتا ناظرتا ناظرتما ناظرتم نظر نہیں نا بولنا ہے. ناظرتما ناظرتم ناظرتم ناظرتی ناظرتم تما ناظرتنا تنا ناظرتم ناظرتو ناظرتو ناظرنا. يناظروا يناظراني يناظرون تناظرو تناظرانی يناظراني يناظرون یناظرنا يناظرنا تناظرو تناظروا تناظرانی تناظرونا تناظرینا تناظرانی تناظرنا اناظرو نناظرو. ماشاءاللہ. مسابقہ جناب. سین با کاف. سین با کاف. جی سابقہ سابقہ یسابقو. یسابقو. ایکسلنٹ. سابقہ سابقہ سابقو سابقت سابقتا سابقنا. شاباش. سابقتا سابقتا نہیں سابقتا ٹھیک ہے. سابق کی آواز آئی تھی نا بس. سابقتا سابقتما سابقتم سابقتی سابقتما سابقتن سابقتو سابقنا. ماشاءاللہ. یسابقو یسابقو یسابقانی یسابقون تسابقو تسابقانی یسابقن. ماشاءاللہ. تسابقو تسابقانی تسابقون تسابقین تسابقانی تسابقن. شاباش. اسابقو نسابق. ماشاءاللہ. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. مکالمہ کون کرے گا جناب؟ مکالمہ کیا روٹ لیٹرز ہیں؟ مکالمہ کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ کاف لام اور میم. جی ماضی کیا بنے گا؟ کالما کالمت کالمتا کالم. شاباش. کالمتا کالمتما کالمتم کالمتی کالمتما کالمنا کالمتنا جی. اقلم گاڑی اچھی بڑی سردیوں سے چانا پڑ رہی سندر. کالم تو کالم کالم تو کالم نا. شاباش. یکلمو یکالمو یکالمو یکالمانی یکالمونا تکالمو تکالمانی یکالمنا. شاباش. تکالمو تکالمانی تکالمونا تکالمینا تکالمانی یکالمنا تکالمنا تکالمنا تکالم تکالم مکالمو نکالمو. ماشاءاللہ جی. لیکن لاسٹ ورڈ مشارکہ اور اس کے بعد آیت کی طرف چلتے ہیں. جی مشارکہ کی کردار کون کرے گا؟ جی مویس. شارک شارکہ یشارکو یشارکو. شارکا شارکا
शारकू, शारकत, शारकता, शारकना, शाबाश। शारकता, शारकतुमा, शारकतुम, शारकती, शारकतुमा, शारकतुन्ना, शारकतु, शारकना। एक्सीलेंट। युशारिकु, युशारिकानि, युशारिकूना, तुशारिकु, तुशारिकानि, तुशारिकना, तुशारिकु, तुशारिकानि, तुशारिकूना, तुशारिकीना, तुशारिकानि, तुशारिकना, तुशारिकु, तुशारिक। माशाल्लाह जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी गर्दानें होगी। अब हम आते हैं आयत की तरफ और एक आयत पहली सूरत मुजादला की ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं, जहन में रखते हुए कि हमारे पास जो जीम, दाल और लाम रूट लेटर्स हैं मुजादला लफ्ज के, उससे माजी और मुजारे का लफ्ज बनता है जी जादला, युजादिलु। टेक्स्ट में आपके सामने लिखना शुरू करता हूं और ये बातें इंशाअल्लाह ताला जिस तरह कल आपने गोल्डन पॉइंट्स नोट किए थे, आज भी कुछ गोल्डन पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। आयत का आगाज हो रहा है कद लफ्ज से। कद देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि कलिमा की ये कौन सी किस्म है, इस्म है, फेल है या हर्फ है। ये पहला तो फैसला होना है। तो ये आप सबको पता है कि ये ना इस्म है ना फेल है, ये हर्फ है। ओके। दूसरी बात ये कि ये हर्फ किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हर्फ इस्तेमाल होता है ताकीद के लिए, जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट कद के बारे में। तीसरा पॉइंट ये कि कद इस्म से पहले कभी नहीं आता। तीसरा पॉइंट ये कि कद से पहले इस्म नजर नहीं आएगा आपको, नहीं कद से पहले नहीं, कद के बाद, यानी कद के बाद आपको इस्म नजर नहीं आएगा। ठीक है, यानी ये जुमला इस्मिया में दाखिल नहीं होता, ये जुमला इस्मिया में दाखिल नहीं होता। रिजल्ट ये निकला कि जुमला फेलिया में दाखिल होगा, इसके बाद जुमला फेलिया आ रहा होगा, जुमला इस्मिया नहीं होगा। तीसरी बात। चौथी बात ये कि जुमला फेलिया का फेल कौन सा होगा, तो ज्यादातर माजी के साथ इस्तेमाल होता है, ज्यादातर, और कभी कभी मुजारे के साथ भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन होगा इसके बाद जुमला फेलिया। क्लियर हो गया ना? तो ये चीजें आपके जहन में होंगी तो इंशाल्लाह ताला देखिए आपका जहन जो है वो आयत को एक्सप्लेन करने की तरफ चल पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। अब ये बातें आपके सामने है, तो अगला मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जाहिर बात है जुमला इस्मिया तो होगा नहीं कि आप मुब्तदा ढूंढेंगे। आगे है जी समिया, और समिया आपको पता है माजी है, बाप के नाम से मशहूर है। तो समिया जो है सुलासी मुजर्रद, पहला सीखा है समिया, और समिया के माना है उसने सुना, उसने सुना। और जब कद इसके साथ लग गया तो इसका तर्जुमा हो गया यकीनन उसने सुना, या अगर आप इस यकीन को अच्छी उर्दू में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यूं भी कह सकते हैं कि उसने सुन लिया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको, उस यकीन को एक्सप्लेन करने के लिए। उसने सुन लिया है, वो सुन चुका है। समिया पूरा जुमला फेलिया, फेल और फाइल, फाइल इसके अंदर हुआ, ओके ना, अभी तक इसके अंदर ही है ना, यानी उसने सुन लिया। अब ये वो सीगा है जो 1 और 4 में से है। तो 1 और 4 जब आता है तो उसका फाइल ज़मीर भी हो सकता है, जाहिर भी हो सकता है। तो इसलिए जब 1 और 4 आए तो आपने आंखें खुली रखनी है, आगे भी देखना है कि कोई मरफू इस्म तो नहीं आ रहा। अगर मरफू आ रहा है तो वो इसका फाइल बना देंगे, और अगर 1 और 4 के अलावा कोई लफ्ज होगा तो फाइल हमेशा ज़मीर होगा, सीधी सी बात है। फिर आपने आगे देखना ही नहीं है। क्लियर हो गया ना? तो ये बड़े गोल्डन पॉइंट्स हैं, अगर आप इनकी एक किताब बना लेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको ग्रामर में कभी मारनी पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। आगे लफ्ज है जी अल्लाह, और अल्लाह जो है वो मरफू है, लिहाजा अब आपने फैसला कर लिया कि चूंकि ये पहला लफ्ज था और पहले का फाइल जाहिर नाउन भी हो सकता है, लिहाजा अब अल्लाह इसका फाइल हो गया, और तर्जुमा आप करेंगे अल्लाह ने सुन लिया है, अल्लाह ने सुन लिया है। अब जुमला फेलिया आपका बिल्कुल मुकम्मल हो गया।
فعل اور فاعل پہ جملہ فعلیہ مکمل ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایکسٹرا انفارمیشن آئیں گی آگے کہ اللہ نے کیا سن لیا ہے, اللہ نے کیا سن لیا ہے. تو آگے جو کیا کے جواب میں آئے گا وہ مفعول ہوگا, ٹھیک ہے, مفعول منصوب ہوگا. تو آگے لفظ آ رہا ہے قولا. قولا, قول کہتے ہیں بات کو, قول کہتے ہیں بات کو. اب قول کا لفظ جو ہے اس پہ نہ تو الف لام ہے نہ ہی تنوین ہے, تو فوراً ذہن بننا چاہیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے, ٹھیک ہے. جب یہ مضاف بن رہا ہے تو آگے ہونا چاہیے مضاف الیہ جو مجرور ہوگا. تو آگے لفظ آ رہا ہے اللتی. اللتی, اللتی جو ہے یہ اللذی کی مؤنث ہے, اللتی اللذی کی مؤنث ہے, اور اللذی اس میں موصول ہے, اس میں موصول ہے, تو گویا اللتی بھی اس میں موصول ہوا. اللذی جو مذکر کے لیے استعمال ہوگا, اللتی جو مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. کلیئر ہو گیا نا. اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں موصول کبھی اکیلا نہیں آتا, یہ ایک جملہ فعلیہ کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے ہمیشہ. یعنی اپنے ساتھ جس کو یہ لے کے آتا ہے نا وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. یعنی سمپل سا یہ پوائنٹ بھی گولڈن پوائنٹ ہے, اسے نوٹ کر لیں کہ اس میں موصول قرآن مجید میں آپ کو جب بھی نظر آئے نا اس میں موصول کون کون سے ہیں. چھوٹی سی پکچر آپ کے سامنے ہونی چاہیے جی, اللذی, اللتی, اور جمع کا بس مثنیٰ کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مثنیٰ کے استعمال ہوئے ہی نہیں ہے. اللذینہ جمع, اور اس کی جمع جی اللاتی اور اللاتی دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اللذی, اللتی, یہ اسماء موصول ہیں جو چاروں آپ کے سامنے مین آ جانے چاہیے. ان سب کے معنی جو ہیں اردو میں سب کے معنی جو ہوں گے, ٹھیک ہے. اللذی جو ایک مذکر ہوگا, اللتی جو ایک مؤنث ہوگا, اللذینہ جو کافی سارے مذکر ہوں گے, اور اللاتی یا اللائی جو کافی ساری مؤنث ہوں گی. یہ جو چار لفظ ہیں نا, چار لفظ یہ اکیلے آنے سے ڈرتے ہیں, یہ اکیلے نہیں آتے کبھی, یہ ساتھ لے کے آتے ہیں زیادہ تر 99.99% یہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں جملہ فعلیہ. یہ اپنے ساتھ 99.99% جملہ فعلیہ لے کے آتے ہیں. لہٰذا جب بھی قرآن مجید میں آپ کو اسم موصول مل جائے نا, آپ پہچان لیں کہ اس میں موصول ہے, چار لفظوں میں سے ہے, تو اس کا ساتھی ڈھونڈا کریں, اس کا ساتھی کون ہے, ٹھیک ہے. اس کا ساتھی آپ کو 99.99% جو ہے نا جملہ فعلیہ ملے گا. کلیئر ہو گیا. اب یہاں پر اس میں موصول آ گیا, اکیلا تو ہوگا نہیں, یہ اس کا ساتھی جملہ فعلیہ بھی ساتھ ہوگا, ٹھیک. تو آگے جملہ فعلیہ جو اس کا ساتھی ہے وہ ہے جی تجادلو. جادلہ یجادلو, جادلہ یجادلو, ٹھیک ہے نا. جادلہ یجادلو کے معنی ہوتے ہیں جھگڑنا, جھگڑا کرنا. اب تجادلو کون سا لفظ ہے مضارع کردار میں؟ تجادلو دو جگہ پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. مؤنث کی جگہ پہ بھی آ رہا ہے اور واحد مذکر کی جگہ پہ بھی آ رہا ہے. یہ چوتھے نمبر والا ہے. کنفرم ایسے ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ وہ میچ کر رہا ہوگا, کیونکہ یہ مؤنث ہے تو آگے جسے ساتھ لے کے آیا اس کا میچ بھی تو ہونا چاہیے نا, کچھ نہ کچھ تو میچ کر رہا ہے. اور کنفرم مزید ہو جائے گا, آگے کاف ضمیر مذکر کی مل جائے گی آپ کو. یعنی تجادلو کا فعل, فاعل اور مفعول. تجادلو کا جملہ فعلیہ ترجمہ ہوگا وہ جھگڑا کرتی ہے آپ سے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اس لیے ہم ترجمے میں ادب بھی لے کے آئیں گے. وہ جھگڑا کرتی ہے یا جھگڑا کر رہی ہے آپ سے. اللہ تی کے ساتھ ملا کر ترجمہ کریں گے جو جھگڑا کر رہی ہے آپ سے. یہ مضاف الیہ بن گیا,
اور اس کا پورے کا ترجمہ ہم یہ کریں گے التی تجادلوکا کی بات، التی تجادلوکا کی بات، یعنی اللہ نے سن لی ہے التی تجادلوکا کی بات۔ اب آپ کی اردو اچھی ہے تو اس کو اپنے الفاظ میں لے آئے، میں نے تو آپ کے سامنے پارٹ وائز ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ نے سن لی ہے اس کی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اردو محاورے میں ہم اس کو اس طرح لے کے آئیں گے، ورنہ سمپل بات ہے، دیکھیں اللہ نے سن لی ہے التی تجادلوکا کی بات، کیونکہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان میں ہم کہاں کی لگاتے ہیں نا، تو میں نے اس طرح ٹرانسلیشن کی ہے کہ التی تجادلوکا کی بات، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ابھی جملہ ختم نہیں ہوا، فعل فاعل مفعول تو آ چکا ہے، ہو سکتا ہے متعلق بھی ہو، تو آگے متعلق بھی ہے فی زوجہا، مرکب جاری فی زوجہا، زوج کہتے ہیں اسپاؤس کو، زوج استعمال ہوتا ہے اسپاؤس کے لیے، گویا مرد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے مرد، ٹھیک ہے، یہ زوج کہلائے گا یعنی جوڑا۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے، وہ جھگڑا کر رہی ہے آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، سمجھ آ گئی نا۔ تو یہ حصہ ٹرانسلیٹ ہو گیا، گرامیٹیکلی اینالائز ہو گیا، گویا سمیع فعل ہو گیا، اسم جلالہ فاعل ہو گیا، اور قول التی تجادلوکا فی زوجہا یہ پورا کا پورا مفعول ہو گیا، جملہ میری نہیں مفعول ہو گیا۔ قولا مفعول سے شروع ہو رہی ہے نا بات، آگے قولا مضاف ہے، اس کا مضاف ہے التی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مرفوع منصوب مجرور التی ہی رہتا ہے۔ اب وہ اکیلا نہیں آتا، اسے چاہیے جملہ فعلیہ ساتھ میں، تو وہ جملہ فعلیہ ہے تجادلوکا فی زوجہا۔ اب دیکھیں اس طرح چھوٹے چھوٹے بریکٹس لگا کے اگر آپ قرآن مجید کا ٹیکسٹ انالائز کرنا شروع کر دینا تو 100% چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ، یہ چھوٹے چھوٹے بریکٹ، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو بریکٹ کر دیا کہ اس میں موصول جیسے نظر آیا مجھے، میں نے اس کے بعد اس کا 99.99% جملہ فعلیہ ڈھونڈنا ہے پورا، وہ مجھے مل گیا کہ تجادلوکا فی زوجہا، وہ جھگڑا کر رہی ہے آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں۔ اس کو میں نے اس کا ساتھی بنا دیا، ان دونوں کو ملا کے یہ دونوں ساتھی جو ہیں یہ مضاف الیہ بن گئے مضاف کے لیے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مفعول بن گیا۔ یہ وہ ترکیب ہے جسے سالوں لگتے ہیں مدارس میں، سالوں، اور 8 سال لگانے کے باوجود بھی بعض اکثر طلباء کو نہیں آتی، لیکن اگر آپ کو صرف 6 ہفتے لگانے کے بعد 7ویں ہفتے میں یہ ترکیب کرنی آ رہی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں واقعی ایک عمر لگ جاتی ہے سمجھنے میں، لیکن کوشش کریں، ہمت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ تو قد سمع اللہ قول التی تجادلوکا فی زوجہا، اللہ نے سن لی ہے اس مؤنث کی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے۔ اب یہ تشتکی کیونکہ اگلے باب کا لفظ ہے اس لیے میں ابھی سے ایکسپلین نہیں کروں گا، اگلا جملہ جو ہے وہ میں ایکسپلین کر کے ٹاپک ختم کر رہا ہوں۔ آگے آ رہا ہے جی واللہ، آپ نے قرآن مجید میں واللہ دیکھا، مجھے بتائیں جی یہ واو قسمی ہے، واو قسمی ہے نا، کیوں کیسے پتہ چلا واو قسمی ہے کہ آگے والا اسم مجرور ہے نا، مجرور ہے نا اگلا، تو پھر واو قسمیہ کیوں ہوا؟ واو کے بعد آپ کو اسم نظر آیا تو آپ نے یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ کے ساتھ واو ہے تو واو قسمیہ ہوتا ہے، یہ آپ کا فارمولا ہو سکتا ہے، گرامر کا فارمولا نہیں ہے۔ گرامر بتائے گی کہ واو کے بعد اگر اسم مجرور ہے تو واو قسمیہ ہے، اگر یہ ہوتا واللہ تو پھر آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم، لیکن یہاں پر تو واللہ ہے، اس کا مطلب یہ واو قسمیہ نہیں بلکہ واو اوریہ ہے،
اب آگے آپ کو اللہ مرفوع نظر آیا, اللہ مرفوع ہے, معرفہ ہے, تو کیا بنے گا؟ معرفہ ہے اور مرفوع ہے تو کیا بنے گا؟ مبتدا فاعل پہلے آ سکتا ہے 100% سر مرفوع ہے تو فاعل سوری مبتدا ہے. ہاں فاعل کبھی شروع میں آ ہی نہیں سکتا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نظر نہیں آئے گا آپ کو. گولڈن پوائنٹ ایک اور نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. یہ مبتدا بن گیا, آپ نے مبتدا لکھ کے اسے کر دیا لاک, تو آپ کو پتہ چل گیا جملہ اس میں بن رہا ہے. اب آپ نے مبتدا ڈھونڈ لیا, آگے آپ کو خبر چاہیے اس کی. اب خبر کی جگہ پہ کیا کیا آ سکتا ہے؟ وہی جو 5 پہلے دن کے لیکچر کی 5 شیڈ وہی ہوں گے. پہلی چیز مفرد سنگل اسم مرفوع, نمبر 2 مرکب توصیفی مرفوع, نمبر 3 مرکب اضافی مرفوع, نمبر 4 مرکب جاری, وہاں پہ مرفوع شرفوع ختم ہو گیا. نمبر 5 جملہ اسمیہ, نمبر 6 جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ کا فعل یا تو ماضی یا مضارع. یہ 7 چیزیں خبر کی جگہ پہ آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں سکتا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آ سکتا. یہ 7 چیزیں زیادہ ہیں, 7 چیزیں یاد کرنے میں 7 دن لگ جائیں گے. زیادہ تو یہی ہے نا, ایک ہی چیز ڈیلی یاد کر لیں, 7 دن لگ جائیں گے زیادہ. 7 چیزیں خبر کی جگہ پہ ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ خبر کی جگہ پہ کچھ نہیں ہوگا. خبر کی جگہ پہ سنگل ورڈ آ سکتا ہے مرفوع, خبر کی جگہ پر مرکب توصیفی آ سکتا ہے مرفوع, خبر کی جگہ پہ مرکب اضافی آ سکتا ہے مرفوع, خبر کی جگہ پہ مرکب جاری آ سکتا ہے, خبر کی جگہ پر جملہ اسمیہ آ سکتا ہے, خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس جملہ فعلیہ کا فعل یا ماضی ہو سکتا ہے یا مضارع ہو سکتا ہے. اب آپ نے بتانا ہے یہ مبتدا آ گیا تو مبتدا کی جگہ پر کیا آ رہا ہے؟ آگے آ رہا ہے یسمعو, جملہ فعلیہ, اور جملہ فعلیہ کا فعل مضارع. تو سمیع یسمعو دونوں ماضی مضارع میں مل گئے آپ کے ساتھ میں. یسمعو جملہ فعلیہ, فعل کا فاعل, اور جملہ فعلیہ دیکھیں خبر کی جگہ پہ آ گیا. مبتدا خبر سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. بات کو بڑھ گئی. واللہ یسمع, اور اللہ سن رہا ہے, اور اللہ سن رہا ہے. کانٹیکسٹ کے مطابق سن رہا ہے تو ترجمہ کریں گے نا, ورنہ تو اور ترجمہ ہو سکتا ہے اور اللہ سنتا ہے یا سن رہا ہے یا سنے گا. لیکن کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے سن لی ہے اس مؤنث کی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے خامد کے بارے میں, اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے, اور اللہ سن رہا ہے. اللہ سن رہا ہے. کیا سن رہا ہے؟ آگے مفعول چاہیے تو آگے مفعول منصوب ہوگا تو مفعول ہوگا. آگے ہے تحاورکما. تحاور کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا. کما تم دونوں کی آپس کی بات. واللہ یسمع تحاورکما, اور اللہ سن رہا ہے تم دونوں کی گفتگو کو. اور آخری حصہ اس آیت کا ان اللہ, جب ان آ گیا جملہ اسمیہ بنے گا. سیدھی سی بات ہے, جملہ فعلیہ بن ہی نہیں سکتا. جب بھی ان آ جائے جملہ فعلیہ بن ہی نہیں سکتا, جملہ اسمیہ ہی بنے گا. ان کا اسم منصوب ہوتا ہے, لہذا اللہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے. ان اللہ, آگے خبر چاہیے, خبر کی جگہ مجھے بتائیں کیا آ رہا ہے؟ سمیع مفرد مرفوع. آگے دوسری خبر بصیر, بے شک اللہ تعالی سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے, یعنی سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے, یعنی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع علیم. ایک آیت پوری گرامیٹیکلی انالائز ہوگی. حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حجرے کے گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کر رہی تھی. میں حالانکہ پاس ہی بیٹھی تھی لیکن میرے کانوں میں بات نہیں پڑی کہ کیا بات کر رہی ہے. اور وہ بات کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے خامد نے مجھ سے زہار کر لیا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اب یہ زہار کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا اور پھر کیا آیتیں نازل ہوئی اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسرے سیشن میں بات کریں گے. لیکن پوائنٹ سے نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے کان میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں اور اللہ نے سن کے یہ آیات نازل کر دی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے سن لی ہے اس مؤنث کی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے خامد کے بارے میں اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے. تو وہ کیا شکایت کر رہی تھی اس پہ انشاءاللہ سیشن 2 میں بات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.